من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أبي القاسم محمد وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض بأواز بلند صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ کچھ نام مجھے دیے گئے ہیں، پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک و فرما بردار بنائے. اللہ تعالی ہمیں غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرمائے. پروردگار صدقہ نبی وآل نبی ملک پاکستان کی محافظت فرمائے. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. جن دوستوں نے بھی اس عزاداری کے انعقاد میں حصہ لیا ہے وہ انتظامیہ کے دوست ہیں، آپ بھائیوں میں ہیں، اس بارگاہ والے ہیں، دیگر آپ کی جو مرکزی بارگاہ ہے اس والے ہیں، یا دیگر احباب جو بھی جس طرح سے بھی عزاداری کی خدمت کرتا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے. جنہوں نے لنگر دیا ہے، اہتمام کیا ہے، بھائی عبدالمجید ہیں قریشی صاحب، انہوں نے، دیگر احباب نے، پروردگار تمام کو صدقہ نبی کی آل کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں خطاب شروع کروں میں اعلان پھر دہرا دیتا ہوں کہ 10ویں کے دن صبح 7:30 بجے انشاءاللہ مولا حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا جائے گا. اور یہ اعلان میری طرف سے ہے کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وقت چارہ نہیں تھا، تو انتظامیہ نے میری درخواست کے اوپر ان ذمہ داروں نے قبول فرمائی اور یہ انتظام طے پایا ہے. آپ انشاءاللہ ضرور وقت کی پابندی کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. محرم الحرام، حسین کا مہینہ، حسین کے دن، حسین کی باتیں، حسین کی یادیں، حسین کی فکریں اور حسین کے نام پہ مشتمل ہے. یہ 10 دن مولا حسین کا مدرسہ کھلتا ہے، مولا حسین کی درسگاہ کھلتی ہے. مولا حسین اپنے در پہ بلاتے ہیں اور اپنے در پہ بلانے کے بعد کثیر تعداد میں رزق عطا کر دیتے ہیں. میرے مولا کا یہ مدرسہ یہ ان دنوں میں کھلتا ہے اور کھلنے کے بعد مولا
خود موجود ہوتے ہیں اس مدرسے میں. اس مدرسے میں 10 دن کلاسیں ہوتی ہیں. پورا سال عزاداری کے مخالفوں کے پاس ہوتا ہے، صرف 10 دن حسینیوں کے پاس ہوتے ہیں. لیکن حسین ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ پورا سال ایک طرف ہوتا ہے، یہ 10 دن بھاری ہوتے ہیں. سارا سال پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ نہ جاؤ حسین کی مجلس میں، نہ جاؤ حسین کے ذکر میں، نہ جاؤ شیعوں کی مجلسوں میں. وہ بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں. نہ جاؤ نہ جاؤ. جتنا وہ روکتے ہیں جوان اتنی تیزی سے آتے ہیں، جتنا وہ روکتے ہیں انہیں تجسس ہوتا ہے، وہ آتے ہیں. میں روک کے صرف یہ کہوں گا کہ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم روک لیتے. تم روکنے سے بھی روک نہیں پاؤ گے کیونکہ ان کو بلانے والا حسین ہے. کیونکہ ان ذہنوں کا مالک حسین ہے. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اسے نظر آ رہے ہیں جس کے لیے آئے بیٹھے ہیں. ان پاکیزہ فکروں کا ضامن حسین ہے. ان کے سروں پہ حسین کی حکومت ہے. یہ حسین کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، یہ حسین کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ حسین کے لیے باہر پھر رہے ہیں. یہ حسین کے لیے کوئی ننگے پاؤں آیا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے آیا ہے، کوئی کھانا کھا کے آیا ہے، کوئی بغیر کھائے آیا ہے، کوئی فیملیوں کو لے کے آیا ہے. دن پورے سال میں اور دن بھی ہوتے ہیں، پورے سال میں اور مہینے بھی ہوتے ہیں، اجتماع اور بھی ہوتے ہیں، بندے اور جگہ پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تم میں سے کوئی ہے جو اتنی بے فکری سے اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں لے کے اتنے رش میں چلا جائے؟ جو میرے ساتھ ہے وہ ضرور بولے گا. تم میں سے کوئی ہے جو اور دنوں میں اتنے رش میں بیٹیاں لے کر، بہنیں لے کر، بچیاں لے کر، ماں کو لے کر اتنے رش سے گزرتا ہوا، مردوں سے گزرتا ہوا آ کے بیٹھ جائے؟ کہیں نہیں ہو سکتا. ذکر حسین میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں اس کے دروازے پہ بے غیرت آ ہی نہیں سکتا ہے. جس کے دروازے پہ آئے ہیں بے غیرت کا کیا کام حسین کو مانے؟ حسین غیرت والوں کا امام ہے، حسین شعور والوں کا امام ہے. بے غیرت آنکھ حسین کو رو ہی نہیں سکتی. او جی ہم حسین کو نہیں روتے، حسین نے تمہیں توفیق ہی نہیں دی، تم روئے گے کیسے؟ تم مقدر والوں کا کام ہے حسین کو رونا. وہ ہر بندے کی اوقات ہے کہ حسین کو روئے. قسمت والی آنکھیں ہیں جو حسین کو روتی ہیں، پاکیزہ آنکھیں ہیں جو حسین کو روتی ہیں، معطر اور منور دل ہیں جن میں حسین کی عزاداری ہے، پاکیزہ ہاتھ ہیں جو ماتم کو اٹھتے ہیں. چپ ایسے کر گئے ہو جیسے تم تو ماتم کرتے ہی نہیں. تمہارے بیہاف پہ میں بول رہا ہوں، آواز تمہاری ہے، بول میں رہا ہوں، یہ لفظ تمہارے ہیں، ادا میں کر رہا ہوں. تم سب یہی کہنا چاہ رہے ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. غلط جملہ غلط کہہ گیا ہوں میں. یہ تم یا میں نہیں کہوا رہے، یہ 14 ہے جو ہماری زبانوں پہ جاری کروا رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنا پیغام پہنچاتی ہیں. ورنہ بندہ، یہ فطرت ہے انسان کی، 4 بندے اکٹھے ہو کے انسان کو غور سے دیکھیں، انسان بولنا بھول جاتا ہے.
محفل میں اکٹھے ہو کے 4 بندے یوں کر کے اگر بندے کو دیکھیں بندہ بولنا بھول جاتا ہے. یہ 14 کا کرم ہے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، نہ دیکھنے والے پریشان ہیں نہ بولنے والا پریشان ہے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں. بولنے والوں کو بھی پتا ہے میں بول نہیں رہا، مجھے بلوایا جا رہا ہے. میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، بھلا میری کیا اوقات؟ اس زبان میں اتنی پاکیزگی کہاں کہ حسین کا نام لے سکے؟ ان کانوں میں اتنی پاکیزگی کہاں کہ نوحے کو سن سکے؟ ان آنکھوں میں اتنی پاکیزگی کہاں کہ ان کا نام کی زیارت کر سکے؟ یہ حسین کے کرم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بلایا گیا ہے، ہم یہاں آئے ہیں. اور یاد رکھو 14 فرماتے ہو تم جب کہیں جاتے ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو، تمہاری پشت پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. جس کا عقیدہ ہے کہ میری پشت پہ 14 کا ہاتھ ہے وہ اگلے جملے میں میرے ساتھ ضرور ملے گا. مولا نے فرمایا تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھا کرو. کیوں؟ تمہاری پشت پہ ہمارا ہاتھ ہے. اگر ہمارا ہاتھ نہ ہو دشمن تمہیں ختم کر دے. ہم ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پہ تمہاری قربانی بھی لیتے ہیں. تم جیتے بھی ہمارے لیے ہو، تم مرتے بھی ہمارے لیے ہو. جملہ مجھے آگے بڑھانا ہے. میرے آقا کا صحابی کسی کو اہل بیت کا حق منوا کے آ رہا تھا. آقا کے سامنے آیا، چھٹے آقا کے سامنے. آقا نے فرمایا بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ یا ابنا رسول اللہ وہ فلاں بندے کے ساتھ ٹکرا ہو گیا اور اس کو بتا رہا تھا کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے. اچھا اس نے کیا کہا؟ تو نے کیا کہا؟ اے فرزند رسول اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا. پھر حشام رک گیا. پھر امام نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو نے یہ کہا. اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے فرمایا کوئی بھی ہمارے حق کا دفاع کرتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ ہمارے ہوتے ہیں. زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ ہمارے ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم تمہاری پشت پناہی کرتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ حسین اپنے مدرسے میں بلاتا ہے، حسین اپنے سٹوڈنٹ کا انتخاب کرتا ہے. کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مؤسسہ، کوئی بھی جامعہ، وہ جب داخلہ دیتا ہے تو کسی معیار پہ دیتا ہے. حسین بھی ہر کسی کو مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. حسین کا بھی ایک معیار ہے. حسین کا معیار یہ ہے کہ دل میں شرافت ہو، آنکھوں میں غیرت ہو. تو حسین بلاتا ہے مجلس میں، حسین آنسوؤں کی خیرات عطا کرتا ہے اور حسین لنگر بانٹتا ہے. میں یہ کھانے پینے والے لنگر کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ بھی کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ بھی حسین کی عطا ہے. یہ کھانا بھی حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. کسی میں ہمت ہے تو دے کر دکھائے. اگر کسی ملک میں 2 دن کے لیے تعطیل عام ہو جائے، ملک کی مشینری رک جائے، تو ملک پیچھے کو آتا ہے، ڈیفالٹ کرتا ہے، نیچے کو جاتا ہے. حسین 2 دن ملک بند کر کے نیچے نہیں جانے دیتا. حسین اکانومی کو پیچھے نہیں جانے دیتا، حسین اکانومی بڑھا دیتا ہے. حسین اخراجات کم نہیں ہونے دیتا، حسین اخراجات بڑھا دیتا ہے. اور حسین زمانے کو بتاتا ہے
سارا سال تم چلاتے رہے، 10 دن میں نے چلایا، سارا سال تم چلاتے رہے، 10 دن میں نے چلایا۔ آخری بندے تک تائید چاہیے اس جملے کی جو دل میں حسین کی محبت لیے بیٹھا ہے۔ سارا سال تم نے چلایا، 10 دن میں نے چلایا۔ ذرا فرق تو دیکھو، حسین کیا ہے، تم کون ہو؟ تم چلاتے تھے، لوگ مانگتے تھے، حسین چلاتا ہے، مانگنے والے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، یہ لنگر بھی حسین ہی دیتا ہے۔ تمہاری زبان اگر بولتی ہے تو حسین کا صدقہ، تمہارا معدہ ہضم کرتا ہے تو حسین کا صدقہ، بارشیں آتی ہیں تو حسین کا صدقہ، اناج اگتا ہے تو حسین کا صدقہ، پھل آتے ہیں تو حسین کا صدقہ، کائنات باقی ہے تو حسین کا صدقہ، یہ سب کچھ بھی حسین کا صدقہ ہے۔ لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں حسین جب بلاتا ہے علم کا رزق بھی دیتا ہے، معرفت کا رزق بھی دیتا ہے، عبادت کا رزق بھی دیتا ہے، ریاضت کا رزق بھی دیتا ہے۔ آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے حسین کی، چپ ہو گئے ہو؟ نہیں، کبھی خاموشی سے بھی سننا چاہیے تاکہ بات پلے پڑ جائے۔ آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے حسین کی، کل آپ کا امتحان ہے، آج آپ نے تیاری کرنی ہے، کل امتحان دینا ہے۔ ذرا اپنے اپنے گریبان میں آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، 10 دن میں حسین نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم نے حسین سے لیا کیا ہے۔ حسین دیکھیں، کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی خزانہ ہو تو وہی دے سکتا ہے۔ آپ نے 14 کو مانا ہے اور 14 کے پاس کمی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی علم کا پیاسا ہے حسین علم دے گا، کوئی معرفت کا پیاسا ہے حسین معرفت دے گا۔ آپ اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ نے در حسین سے لیا کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 10 دن ہو کے چلے جائیں اور حسین سے کچھ لے نہ سکے۔ حسین دینے والا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، کل شب عاشور ہے، کل ہمیں جانا ہے حسین کی بارگاہ میں، کل ہمیں امتحان دینا ہے، کل عہد کرنا ہے حسین سے۔ آج تیاری کا دن ہے، آج اپنے آپ کو نکھارنے کا دن ہے، آج اپنے آپ کو سنوارنے کا دن ہے۔ کون ہے تم میں جو اپنی جان کو حسین سے پیاری سمجھتا ہو؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچنا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے مال کو حسین سے پیارا سمجھتا ہو؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم مان گئے ہیں کہ ہماری جان بھی حسین پہ قربان، ہمارا مال بھی حسین پہ قربان، جب جان مال دے سکتے ہیں تو حسین کے کہنے سے کردار کیوں نہیں بدل لیتے؟ ناراض ہو رہے ہیں؟ دوستوں سے عرض کروں گا کہ اپیل فرما لیں تاکہ میں جلدی سے خطاب یہیں سے جاری رکھوں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے میرے دوست احباب، مولا حسین کی بارگاہ میں دیکھیں، اگر کوئی کسی چھوٹی بارگاہ میں آتا ہے، کسی دنیاوی بارگاہ میں، تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے فلاں چیز مل رہی تھی، فلاں نہیں مل رہی تھی۔ لیکن یہ بارگاہ ان کی بارگاہ ہے جہاں کمی کسی چیز کی نہیں۔ ایک مرتبہ ذرا سوچو تو صحیح، حسین کے دروازے پہ آئے ہو، حسین کے دروازے پہ تو نوری مخلوق بھی آئے تو مقدر پلٹ جاتے ہیں۔
حسین کے دروازے پہ آسی بھی آئے تو ہر بن جاتا ہے، فطرس بھی آئے تو پر لے لیتا ہے۔ حسین کے دروازے پہ سب جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، اکیلا حسین ہے جو عطا کرنے والا ہے، حسین ہے جو بانٹنے والا ہے۔ حسین سے غیرت لو، حسین سے حمیت لو، حسین سے عزت لو، حسین سے شرافت لو، اور کچھ نہیں لے سکتے تو حسین سے آنسوؤں کا رزق لو، اور آؤ مل کے روئیں حسن کے یتیم کو۔ رونے کے دن ہیں، رلانے کے دن ہیں، یہ دن نہ کسی پڑھنے والے کے محتاج ہیں، نہ کسی سننے والے کے محتاج ہیں۔ ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے۔ میں جملے دو ہی کہوں گا رونے والوں۔ میرے رسول نے کہا تھا کبھی بھی کسی یتیم کو جھڑکا نہ کرو، کبھی بھی کسی یتیم کو تماچے نہ مارا کرو۔ تمہیں پتہ ہے جب یتیم پہ ظلم ہوتا ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے، لیکن عجیب منظر لکھا تاریخ نے۔ تاریخ کہتی ہے حسن کے یتیم کو ٹکڑے کر کے مارا گیا ہے۔ جیسے حسین کے بیٹے کربلا میں تھے نا، ایسے مولا حسن کے بیٹے کربلا میں تھے۔ بڑے حوصلے سے مصائب سنیے گا۔ 4 بیٹے مولا حسن کے کربلا میں تھے، حسن مثنی، قاسم، احمد، عبداللہ۔ حسن مثنی کربلا میں شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے ہیں، زخمی ہو کے لاشوں میں مل گئے ہیں۔ جب سروں کو کاٹنے لگے ہیں نا، ان کے اندر جان کی رمق باقی تھی۔ ان کے ننیال قبیلے والے آگے بڑھے، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا ہم سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ ان کو اٹھا کے لے گئے۔ انہی سے مولا حسن کی نسل چلی ہے۔ سنو گے جملہ رونے والوں، باقی 3 مولا حسن کے بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑے کا نام قاسم ہے جن کی عمر 13 سال ہے، ان سے چھوٹے کا نام احمد ہے جن کی عمر 12 سال ہے، ان سے چھوٹے کا نام عبداللہ ہے جن کی عمر 11 سال ہے۔ جب مولا حسن دنیا سے جا رہے تھے نا، ان تینوں بچوں کو حسین کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت قاسم کی عمر 3 سال تھی، احمد کی عمر 2 سال تھی، عبداللہ کی عمر 1 سال تھی۔ حسین کو قریب بلایا، کہا حسین تبرکات امامت بھی تیرے حوالے، میرے یہ بچے بھی تیرے حوالے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے کبھی بھی ان کے سامنے علی اکبر کو چوما نہیں تھا۔ حکم ہے نا یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ روایتیں کہتی ہیں حسین اکبر سے زیادہ قاسم کو پیار کرتے تھے، اور یہ ساری کربلا پالنے والی کا نام زینب ہے۔ جس طرح اکبر کو زینب نے پالا، بالکل اسی طرح عباس کو زینب نے پالا، حسن کے بیٹے قاسم کو زینب نے پالا۔ بس تم نے منظر سمجھ لیا۔ چند جملے تمہارے سامنے رکھنے ہیں۔ عبداللہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے بڑا احمد ہے، اس سے بڑا قاسم ہے۔ عبداللہ کو علی اصغر کے بعد مولا حسین نے ہاتھ سے پکڑا اور بی بی زینب کے حوالے کیا۔ یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اس کو مقتل میں نہ آنے دینا۔ یہ عبداللہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین جب نرغہ اعداء میں گئے ہیں نا، چاروں طرف سے فوج اشکیہ بڑی ہے، اس عبداللہ نے ہاتھ چھڑایا ہے، دوڑ کے گیا ہے میدان کربلا میں، شمر کو دھکا دے کے کہتا تو میرے چچا کو مارے گا، میرے ہوتے ہوئے میرے مولا کو مارے گا، اور یوں ہاتھوں کا سایہ بنایا۔ اس کمینے نے تلوار چلائی ہے، عبداللہ کے ہاتھ جدا ہوئے، جدا ہو کے حسین کی گود میں گرے ہیں۔ عبداللہ بلکنے لگا حسین کی گود میں۔ اصغر کے بعد یہ دوسرا شہید ہے جس کی گردن میں تیر لگا ہے، اور حسین نے بھتیجے کو سنبھالا ہے۔ آؤ آج مل کے روتے ہیں دوسرے شہید قاسم کو۔ کون قاسم ہے؟ کوئی معمولی ہستی کا نام قاسم ہے؟ 3 سال کے ہیں،
باپ نے بلایا، زہر مل گئی مولا حسن کو، بلایا قریب، قاسم میرے قریب آ، چوما مولا نے، سینے پہ سلایا، بازو کے اوپر تعویذ کو باندھا، کہا قاسم زندگی میں جب مشکل وقت آ جائے نا، اس تعویذ کو کھول کے اپنے چچا کے حوالے کر دینا۔ 50 ہجری کو مولا حسن چلے گئے، 61 ہجری کو واقع کربلا ہوا، رات کا وقت ہے، حسین نے اپنے اصحاب کو بلایا، بڑی تسلی سے مصائب سنیے گا، کسی کو کوئی جلدی نہیں، رو رو کے آگے جانا ہے، اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ میں اتنا جملہ کہوں گا، تم رو لو حسین کو کتنا رو گے، جو 35 سال خون رویا ہے وہ بھی کہتا تھا بابا جتنا رونے کا حق تھا سجاد نہیں رو سکا۔ بلایا اپنے اصحاب کو، بلا کے مولا حسین نے فرمایا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں روکتا نہیں ہوں، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، کوئی نہیں گیا۔ پھر مولا نے کہا اچھا نانا رسول اللہ سے حیا آ رہی ہے، نانا کا میں ضامن ہوں، میں کہہ دوں گا میں نے خود بھیجا ہے، کوئی نہیں اٹھ کے گیا۔ اب حسین نے چراغ کو جلایا ہے اور ہر شہید کو بتایا ہے تیرا وہ مقام ہے، تیرا وہ مقام ہے، تیرا وہ مقام ہے، جنت میں تیرا وہ گھر ہے، تیرا وہ گھر ہے، تیرا وہ گھر ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، قاسم اٹھے، اٹھ کے چچا کے قریب آئے، قریب آ کے کہنے لگے چچا کل میری قسمت میں بھی شہادت ہے۔ جب کہا نا کل میری قسمت میں بھی شہادت ہے، چچا نے جواب نہیں دیا۔ حسین کہنے لگے بیٹا کیف الموت عندک، تو بتا موت تجھے کیسی معلوم ہوتی ہے۔ سنو گے جملہ، قاسم کہنے لگے چچا جہاں تک آپ پہ قربان ہونے کی بات ہے، شہد کڑوا نظر آتا ہے، موت میٹھی نظر آتی ہے۔ اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے۔ مولا نے فرمایا قاسم تو 13 سال کا ہے، کل تو 6 مہینے کا بھی مار دیا جائے گا۔ جب کہا نا 6 مہینے کا بھی مار دیا جائے گا۔ علی اصغر تو بیبیوں کے پاس تھے، قاسم کی غیرت مچلی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے حل یاسلون الی الخیام، اصغر مار دیا جائے گا، کیا یہ کمینے خیموں میں آ جائیں گے؟ جب کہا نا یہ کمینے خیموں میں آ جائیں گے، حسین نے سر کو جھکایا، رو کے کہنے لگے میرے جیتے جی تو جرت نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس کہا کل تیری قسمت میں شہادت ہے۔ قاسم بڑا خوش ہے کہ کل میری قسمت میں شہادت ہے، ماں سے پیار کر رہا ہے، اماں کل میں شہید کر دیا جاؤں گا، کل میں آپ کو سرخرو کروں گا، اماں کل میں آپ کی لاج رکھوں گا، اماں کل تو دیکھے گی میرے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ صبح سے قاسم شوق شہادت میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، چچا کے سامنے آ کے بار بار کہتا ہے چچا مجھے موت کی اجازت دے، چچا مجھے موت کی اجازت دے۔ ہر بار حسین دیکھ کے کہتا ہے نہیں قاسم تو حسن کی نشانی ہے، میں جب بھائیا حسن کو یاد کرنا چاہتا ہوں میں تیری زیارت کرتا ہوں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ قاسم خیموں میں گئے ہیں، ماں نے دیکھ کے کہا قاسم اب تک تو مقتل نہیں گیا، اب تک تو نے حسین پہ اپنا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ قاسم خیمے میں جاتا ہے، ماں بھیج دیتی ہے، مقتل کی طرف جاتا ہے، حسین واپس بھیج دیتے ہیں۔ قاسم رونے لگے، ایک مرتبہ خیمے کا سہارا لیا، بیٹھ کر رونے لگے۔ اچانک یاد آیا کہ آخری وقت میں بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آ جائے نا قاسم یہ تعویذ کھول کے اپنے چچا کو دے دینا۔ قاسم خوشی کے مارے اٹھے ہیں، تعویذ کو کھولا ہے، چچا کے حوالے کیا۔ حسین نے تعویذ کو دیکھا، زاروں کی طرح رونے لگے، آنکھوں پہ لگایا۔ حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، عجیب منظر لکھا تاریخ نے، تعویذ پہ لکھا ہوا تھا بھیا حسین حسن کا سلام ہو، میرے چھوٹے بھائی حسین
حسن کا سلام ہو، حسین تجھے یہ تعویذ اس وقت ملے گا جب تو کربلا میں ہوگا۔ حسین اگر میں حسن ہوتا تو اپنی جان تجھ پہ قربان کر دیتا۔ حسین میں تو موجود نہیں ہوں، میری طرف سے قاسم کا نذرانہ قبول کر۔ علامہ نقن فرماتے ہیں پہلے حسین کے پاس بھیجنے کا اختیار نہیں تھا، اب حسین کے پاس روکنے کا اختیار نہیں رہا۔ کہا قاسم تجھے بھیجتا ضرور ہوں، جا جلدی سے الوداع کر کے آ۔ قاسم الوداع کر کے آئے۔ روایت کہتی 13 سال کا سن ہے قاسم کا، گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ حسین نے زرہ کو کاٹ کے پہنایا، لباس کو پورا کیا، خول کو پہنایا، پہنانے کے بعد حسین نے گھوڑے پہ خود سوار کیا، رکاب کو کاٹ کے ایک کام حسین نے عجیب کیا ہے، حسین نے قاسم کو پگڑی بندھوائی ہے۔ سنو کہ جملہ، ایسی پگڑی باندھی ہے جو دلہوں کو باندھی جاتی ہے۔ تحت الحن کی پگڑی باندھی ہے حسین نے۔ عرب میں یہ رسم تھی اگر کسی یتیم کو تحت الحن کی پگڑی پہنائی جاتی تو جنگ میں بھی اس کو مارا نہیں جاتا تھا۔ حسین شاید یہ چاہتے تھے کوئی تو ہوگا جو قاسم کو رحم سے دیکھے گا، کوئی تو ہوگا جو حسن کے یتیم پہ رحم کرے گا۔ منظر لکھا تاریخ نے، قاسم سوار ہوئے، 13 سال کا سن ہے۔ بس ایک جملہ مجھ سے سن لو، قاسم گئے ہیں مقتل کی طرف، 4 بڑے جرنیلوں کو قاسم نے گرایا ہے، جس کے سامنے جاتے تلوار چلاتے گرا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک کمینہ اس نے کہا میں ضرور تیرے چچا کو تیرے غم میں رلاؤں گا۔ اس کمینے نے ایک مرتبہ گرز کا وار کیا ہے، گرز کا وار کرنا تھا، شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں پایا۔ شہزادے نے آواز دی ہے میرے چچا میرا آخری سلام۔ روایت کہتی حسین خیمے سے چلے، حسین خیمے سے چلے تو قاسم تھے، حسین مقتل پہ چلے تو تقسیم ہو چکے تھے۔ حسین نے اپنی چادر کو بچھایا، قاسم کو چننا شروع کیا۔ اللہ جانے چچے نے کیسے چنا ہے، گٹھڑی بنا کے لے کے آئے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا، درمیان میں بیٹھے ہیں حسین۔ دونوں لاشوں پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ حسین غریب۔ ایک جملے کی اجازت، بس آج کے دن ایک جملہ اور قبول کرو، میرے اللہ حسین غریب آ گیا۔ اتنے میں بیویوں کو بلایا ہے، ہر بیوی ماتم کر رہی ہے قاسم کے لاشے پہ۔ حسین نے دیکھا ام فروہ نہیں آئی، حسین نے دیکھا قاسم کی ماں نہیں آئی، جلدی سے بیویوں کو کہا جاؤ جلدی قاسم کی ماں کو بلاؤ۔ عجیب منظر لکھا تاریخ نے، جب بیویاں اس خیمے میں گئیں جس خیمے میں قاسم کی ماں تھی، قاسم کی ماں نے سر سجدے میں رکھا ہے، رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میری قربانی کبھی